ہر خیر کی چیز کا نام برکت ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں اچھا خاصا کھانا انگلیوں پہ لگا اور ہوتا ہے، ہم ٹیشو نکالتے ہیں اور اس کو صاف کر لیتے ہیں، جب تک اسے چاٹ نہ لیں اور ٹیشو کے ساتھ اس طرح صاف کر لینا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں چاٹنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں کچھ تری مجھے محسوس ہو رہی ہے تو اس کا ایک الگ طریقہ بھی ہے۔ حضرات صحابہ کرام ان رطوبت والی انگلیوں کو یوں ہاتھوں پہ مل لیتے تھے اور ملنے کے بعد کبھی اپنے پنڈلیوں پر مال لیتے تھے، کبھی اپنے بازو پر یوں مل لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پاؤں کی ایڑی جو ہوتی ہے یہ چونکہ خشک حصہ ہوتا ہے زیادہ، تو یہ ہاتھوں کی رطوبت انگلیاں چاٹنے کے بعد جو بچ جاتی ہے اس پر رگڑ لیتے تھے، ایڑیوں پر، تو تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اپنے استعمال میں آ جائیں اور ضائع نہ ہوں۔ کبھی کبھی یہ بعض لوگوں کی داڑھی بہت باریک آئی ہوئی ہوتی ہے، یہاں سے ہوتی ہے لیکن یہاں سے نہیں آتی، کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہاں سے کیوں بال نہیں آتے۔ تو ہمارے والد صاحب کے شیخ جو ہے وہ یہ عمل بتلاتے تھے، اور چونکہ میرا اپنا تجربہ بھی ایسا ہی ہے کہ میری داڑھی بھی اسی طریقے سے آنا شروع ہوئی تھی کہ وہ جو تری ہوتی ہے آپ نے اسے چاٹ لیا نا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو یوں مل لیں اور ملنے کے بعد اس جگہ پر ماریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی داڑھی کو گھنی کر دے گا۔ اور جن حصے پہ بال وغیرہ نہیں آتے تو امید ہے انشاءاللہ بال آ جائیں گے۔ اور اس سے پھر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یوں کر لیا جائے جن کے اندر گنجا پن ہے، یہاں سے بال ہی نہیں ہے یہاں ہیں، اگر وہ بھی اگر کھانا کھانے کے بعد اس طرح انگلیاں چاٹ لینے کے بعد ہاتھوں کو مل لیں اور اس کے بعد اس کو اپنے اس گنجے پن کی جگہ پر لگائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی بال اگا دیں۔ لیکن اس کا بھی طریقہ ہے، پہلے چاٹ لیں، ایسا نہ اتنا سارا لگا ہوا ہے اور سارا سالن یہاں لگا کر ہم جا رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے بریانی یہاں لگی ہوئی ہے، قورمہ یہاں لگا ہوا ہے، کسٹرڈ یہاں لگا ہوا ہے، اور وہ بتلا رہے ہیں کہ ہم 4 ڈشیں کھا کر آئے ہوئے ہیں۔